بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 143 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز وتر کے احکام و آداب۔ نماز وتر کے احکام و آداب حصہ اول۔ نماز وتر کے احکام و آداب حصہ اول۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: الوتر واجب وہو ثلاث رکعات بتسلیمۃ وقنط فی الثالثۃ قبل الرکوع ابدا بعد ان کبر۔ ترجمہ: وتر واجب ہے اور وہ 3 رکعت ہیں، ایک سلام کے ساتھ، اور دعائے قنوت پڑھے تیسری رکعت میں، اور دعائے قنوت پڑھے تیسری رکعت میں ہمیشہ رکوع سے پہلے، تکبیر کہنے کے بعد۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے وتر کا وجوب یا سنیت اور اختلاف ائمہ۔ وتر کا وجوب یا سنیت اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 2، وتر کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایات کی تفصیل۔ وتر کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایات کی تفصیل۔ نمبر 3، وتر کی تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، وتر کی تینوں رکعتوں کا ایک سلام کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 4، تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا اور اس کی تفصیل۔ نمبر 4، تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا اور اس کی تفصیل۔ نمبر 5، دعائے قنوت کو جہرن یا سرن پڑھنا اور اس کی اختلاف ائمہ۔ نمبر 6، وتر کی تیسری رکعت میں رفع یدین کرنا، وتر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا۔ تو اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ نمبر 1، وتر کا وجوب یا سنیت اور اختلاف ائمہ۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو باب الوتر والنوافل سے شروع فرمایا ہے کہ یہ باب ہے وتر اور نوافل کے بیان میں۔ تو ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرائض اور ان کے متعلقات و آداب سے جب فارغ ہوئے تو پھر نوافل کے بیان کو شروع فرمایا، اور نوافل کو فرائض سے اس لیے مؤخر کیا کہ نوافل فرائض کے لیے متممات اور مکملات کا درجہ رکھتے ہیں، اور متمم کا درجہ بعد میں ہوتا ہے، متمم کا درجہ بعد میں ہوتا ہے۔ پھر وتر اور نوافل دونوں کو ایک باب میں جمع کیا، وتر اور نوافل کو باب الوتر والنوافل، وتر اور نوافل دونوں کو ایک باب میں جمع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وتر بھی صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوافل کی طرح ہے، وتر صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوافل کی طرح ہے، اس لیے وتر اور نوافل کو اکٹھا ایک باب کے اندر ذکر فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف کہ وتر کا وجوب یا سنیت اور اختلاف ائمہ۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وتر واجب ہے۔ دلیل: حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا: الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتر پڑھا کرو صبح سے پہلے پہلے، وتر پڑھا کرو صبح سے پہلے پہلے۔ اوتروا
یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ وطر پڑھنا واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وطر کی بالاتفاق قضا واجب ہے، وطر کی بالاتفاق قضا واجب ہے۔ تو اگر وطر خود واجب نہیں تو اس کی قضا کیسے واجب ہو گئی؟ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ وطر کا پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وطر یہ سنت ہے، کیونکہ وطر میں سنت ہونے کے آثار ہیں۔ وہ یہ کہ اس کا منکر کافر نہیں ہے، اور اس کے لیے الگ سے اذان و اقامت نہیں کہی جاتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وطروں کا سواری پر پڑھنا بھی ثابت ہے، جبکہ فرائض کو سواری پر پڑھنا یہ بلا عذر جائز نہیں ہے۔ مگر صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ وطر کا منکر کافر اس لیے نہیں کہ وطر کا ثبوت سنت غیر متواترہ سے ثابت ہے، وطر کا ثبوت سنت غیر متواترہ سے ہے، تو اس لیے اس کا منکر کافر نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ اس کے لیے اذان و اقامت الگ سے نہیں کہی جاتی، وطر کی نماز چونکہ عشاء کی نماز کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے عشاء کی اذان و اقامت ہی اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے الگ طور پر اس لیے اذان و اقامت نہیں کہی جاتی۔ باقی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سواری پر وطر کی نماز پڑھنا تو اور یہ فرمانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں یہ تعارض ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ وطر کے لیے سواری سے نیچے اترے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، حضور ایسے ہی کرتے تھے، اور سواری پر ان کا نماز پڑھنا، تو یہ دونوں روایات ان میں تعارض ہے۔ تو یہ ضابطہ ہے اذا تعارض تساقطا، کہ جب دو روایات ایسی آ جائیں جن میں باہم تعارض ہو تو وہ دونوں کے اور ان دونوں کو باہم جمع کرنا ممکن نہ ہو تو وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، لہذا اس وجہ سے اس کو ساقط قرار دیا گیا اور اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الوتر واجب وہو ثلاث رکعات بتسلیمۃ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ وطر کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایات کی تفصیل۔ تو جو وطر ہے، وطر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اصل میں 3 روایات منقول ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ وطر واجب ہے، اور یہ آپ کا آخری قول ہے اور یہی اصح ہے۔ نمبر 2 کہ وطر سنت ہے، اس قول کو صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نمبر 3 وطر فرض ہے، اس کو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ ان تینوں اقوال میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ وطر عملاً تو فرض ہے، وطر عملاً فرض ہے اور اعتقاداً واجب ہے اور ثبوتاً سنت ہے۔ اس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ وطر کا منکر کافر نہیں ہے۔ نیز جو وطر ہے نیت وطر کے بغیر وہ درست نہیں، اور ہمارے نزدیک وطر کا بیٹھ کر یا کسی سواری پر سوار ہو کر پڑھنا بھی درست نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان میں تطبیق کی صورت یہ ہوئی کہ وطر کو عملاً فرض کہا جائے، اعتقاداً واجب کہا جائے اور ثبوتاً سنت کہا جائے۔ یہ تھی وطر کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایات کی تفصیل۔ نمبر 3 وطر کی 3 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، وطر کی 3 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ احناف کے نزدیک وطر کی 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ واجب ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر 3 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے۔
نیز حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے. تو ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوا کہ وتر کی تینوں رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے دلائل یہ وہ تمام روایات اور احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہو ثلاث رکعات بتسلیمۃ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ وتر 3 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ. وتر 3 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ. نمبر 4 ہے تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا اور اس کی تفصیل. تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا اور اس کی تفصیل. تو تفصیل اس کی ہے کہ ہمارے نزدیک تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھے. بالحناف تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع کے بعد دعائے قنوت کو پڑھا جائے گا. احناف کی دلیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بعث امتن، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے لونڈی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت کو پڑھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے اور تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا. البتہ ایک بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک پورا سال دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف رمضان المبارک کے نصف اخیر میں دعائے قنوت پڑھے. صرف رمضان المبارک کے نصف اخیر میں دعائے قنوت پڑھے. ہماری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن حین علمہ دعاء القنوت اجعل ھذا فی وترک، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب دعائے قنوت سکھلائی تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے وتر میں پڑھا کرو، اس کو اپنے وتر میں پڑھا کرو. تو اس روایت میں اس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان کی کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا دعائے قنوت پورا سال پڑھی جائے گی اور تیسری رکعت میں پڑھی جائے گی اور تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا. تو یہ تھا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا اور اس کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقانت فی الثالثۃ قبل الرکوع ابدا بعد ان کبر ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ دعائے قنوت پڑھے تیسری رکعت میں ہمیشہ رکوع سے پہلے تکبیر کہنے کے بعد، ہمیشہ رکوع سے پہلے تکبیر کہنے کے بعد. نمبر 5 دعائے قنوت کو جہرن پڑھا جائے یا سرن پڑھا جائے. دعائے قنوت کا جہرن یا سرن پڑھنا اور اختلاف ائمہ. تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ دعائے قنوت میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ اسے بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ. تو بعض حضرات کے نزدیک اگر امام ہے تو بلند آواز سے پڑھے کیونکہ دعائے قنوت قرات کے مشابہ ہے، جبکہ دیگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں سنت وہ اخفا ہے اور یہی قول زیادہ آصح ہے. اگرچہ جو معمول ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ معمول یہ ہے کہ دعائے قنوت کو جہرن پڑھا جاتا ہے نہ کہ سرن. یہ تھی دعائے قنوت کو جہرن یا سرن پڑھنے کی تفصیل جو ضمناً مسئلے کے تحت آ گئی. نمبر 6 وتر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا. وتر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا.
تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ وطر پڑھنے والا تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کرے تو تکبیر کہے اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پھر دعائے قنوت پڑھے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ترفعوا الایدی الا فی 7 مواطن وذکر منها القنوت، یعنی ہاتھ نہ اٹھائے مگر 7 مواقع میں، اور ان 7 میں سے ایک موقع دعائے قنوت کا ہے۔ اور نماز کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا بغیر تکبیر کے یہ مشروع نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا بغیر تکبیر کے یہ کہیں بھی مشروع نہیں ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو تکبیر بھی کہے گا، اگر ہاتھ اٹھائے گا تو تکبیر بھی کہے گا۔ تو یہ تھا دعائے وطر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کا ثبوت۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا وطر کا وجوب یا سنیت اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 2 وطر کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایات کی تفصیل۔ نمبر 3 وطر کی 3 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 4 تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت کا پڑھنا اور اس کی تفصیل۔ نمبر 5 دعائے قنوت کا جہرن یا سرن پڑھنا اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 6 وطر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کا ثبوت۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔